اور پھر آپ یہ بھی اندازہ لگائیں یہ قرآن مجید میں پہلا یا ایھا الذین آمنو، اس پہلے یا ایھا الذین آمنو میں اللہ تعالیٰ بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، لا تقولوا راعنا، راعنا مت کہو، وقولوا انظرنا، بلکہ انظرنا کہا کرو، واسمعوا اور غور سے سنا کرو، وللکافرین عذاب علیم، اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 104۔ اس آیت میں اللہ رب العزت نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی مجلس میں لفظ راعنا کہنے سے منع فرمایا۔ اس ممانعت کی وجہ یہ ہے کہ یہودی منافقین شرارت کر کے اس لفظ کا غلط استعمال کیا کرتے تھے۔ اس لفظ کا لفظ راعنا کا عربی معنی ہے ہماری طرف توجہ کیجیے، ہمارا لحاظ کیجیے، یا ہمیں دوبارہ سمجھائیے، یا ہمارے سامنے دوبارہ بیان کیجیے، ہمیں سمجھ میں نہیں آیا یا ہمیں سنائی نہیں دیا۔ تو اس معنی کے اعتبار سے یہ لفظ تو ٹھیک تھا، لیکن یہودی اپنے عبرانی زبان کے اعتبار سے اس کا معنی بنتا ہے شریر، تو وہ اپنی زبان کے اعتبار سے یہ مراد لیا کرتے تھے، یا پھر اسی لفظ کو تھوڑا کھینچ کر راعینا کہا کرتے تھے، اس کا معنی ہے ہمارا اے ہماری چرواہے۔ تو اس طرح یہودی منافقین اس لفظ کا غلط استعمال کیا کرتے تھے، جس سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں گستاخی، بے ادبی اور توہین کا ایک پہلو نکلتا تھا۔ تو اس لیے مسلمانوں کو حکم دیا کہ اس موقع پر راعنا کے بجائے انظرنا کہا کرو۔ انظرنا کا بھی یہی معنی ہے۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ گستاخی کا، بے ادبی کا، توہین کا ایک پہلو نکلتا ہے، اس سے بھی اللہ رب العزت نے متنبہ فرمایا اور منع فرمایا۔ تو کھلم کھلا اور واضح طور پر گستاخی کی، توہین کی، بے ادبی کی کیسے اجازت دی جا سکتی ہے؟ اس آیت سے ہمیں بہت سی باتیں معلوم ہوتی ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ الفاظ کا چناؤ وہ صحیح ہونا چاہیے، الفاظ کا استعمال صحیح ہونا چاہیے، چونکہ آپ نے تجربہ کیا ہوگا الفاظ ایک وزن رکھتی ہے، الفاظ ایک نفسیاتی اثر رکھتی ہے۔ کسی شخصیت کے کو اوپر چڑھانا ہے، کسی شخصیت کو نیچے گرانا ہے، تو کیسے الفاظ کا کھیل کھیلا جاتا ہے، یا کسی قابل نفرت چیز کو الفاظ کے ذریعے مرغوب بنایا جاتا ہے، یا کسی محترم چیز کو کس طرح بے اعتبار کیا جاتا ہے، یہ سب الفاظ کا کھیل ہوتا ہے۔ تو اس لیے ایسے الفاظ جس میں کوئی غلط فہمی کا احتمال ہو، غلط مفہوم پیدا ہو سکتا ہو، تو ایسے الفاظ سے اجتناب کرنا چاہیے۔ اور پھر اس سے یہ مسئلہ بھی ثابت ہوا کہ کفار کے ساتھ اعمال و افعال کے ساتھ ساتھ ان کے اقوال کے ساتھ بھی مشابہت اختیار نہ کریں، اپنے آپ کو بچائیں۔ اور پھر آگے مسلمانوں کو حکم دیا واسمعوا، اور غور سے سنا کرو، تاکہ یہ لفظ راعنا، لفظ انظرنا کہنے کی نوبت ہی نہیں آئے، غور سے سنا کرو۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ قرآن مجید کو اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کو غور سے سننا ضروری ہے۔ اب علماء سے آپ پوچھیں کہ قرآن مجید کی تلاوت لگا لیتے ہیں، دکانوں میں گھروں میں چلاتے ہیں اور خود اپنے کام دھندوں میں مصروف ہو جاتے ہیں، تو یہ قرآن کی بے ادبی ہے۔ یہ اپنے قریبی علماء سے یہ مسئلہ پوچھ رہے ہیں، علماء کے ساتھ بھی کچھ تعلق جوڑے، یہ نہیں کہ ہر چیز آن لائن ہونا چاہیے، ہمیں ہر چیز آن لائن معلوم ہو۔ تو یہ علماء سے اپنے پوچھیں کہ قرآن مجید کی تلاوت ہم لگا رہے ہیں اور پھر اپنے کام کاج میں مصروف ہو رہے ہیں، اس کی طرف کوئی توجہ نہیں ہے، اس کو کوئی سن نہیں رہا، تو یہ قرآن کی بے ادبی ہے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کو بھی اہمیت دیں، غور سے سنیں، توجہ کے ساتھ سنیں، اس کو اہمیت دیں، ذوق اور شوق کے ساتھ سنیں۔ ہمارا ذوق اور شوق کیا ہے؟ ہم کن چیزوں کو اہمیت دیتے ہیں؟ بس فنی چیزیں، فنی ویڈیوز ہمارے سامنے آئے، اور ڈرامے اور فلمیں ہمارے سامنے آئے، کامیڈی ویڈیوز ہمارے سامنے آئے، وہ بڑے ذوق اور شوق سے سنیں گے، اگرچہ 2-2 گھنٹے کی ہوتی ہے۔ اس طرح کیسے ہم اپنے وقت ضائع کر رہے ہیں؟ کہتے ہیں ہم تو ٹائم پاس کر رہے ہیں، ٹائم پاس نہیں کر رہے، ٹائم ضائع کر رہے ہیں۔ اور پھر کیا ہم ٹائم پاس کرنے کے لیے آئے ہیں؟ ہمیں تو ٹائم قیمتی بنانا ہے، ہمیں پاس نہیں کرنا، ہمیں ٹائم کو قیمتی بنانا ہے۔ تو اس لیے اپنے آپ وقت کو ضائع نہ کریں، وقت کو قیمتی بنائیں۔ احادیث ہیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان ہیں، پورے ذوق اور شوق کے ساتھ اور پوری توجہ کے ساتھ اہمیت دیں اور سنیں اس کو غور سے۔ آخر میں فرمایا وللکافرین عذاب علیم، کافروں کے لیے دردناک عذاب۔ یہ کافروں سے کون سے کافر مراد ہیں؟ وہی یہودی منافقین مراد ہیں۔ ان کو اتنا دردناک عذاب کا اعلان کیوں ہے؟ اس لیے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں گستاخی کر رہے تھے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں بے ادبی اور توہین کر رہے تھے۔ تو اتنا سخت اعلان اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ صرف عذاب نہیں، تکلیف دینے والا دردناک عذاب ہوگا۔
اب اگر کوئی گستاخی کرتے ہیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی شان میں قرآن مجید کی گستاخی کرتے ہیں تو اس کی کیا سزا ہونی چاہیے؟ اس پر کیا مسلمان اپنے غم کا اظہار بھی نہ کریں؟ اس پر مسلمان کیا برہم بھی نہ ہو، کیا غصہ بھی نہ ہو، کیا احتجاج بھی نہ کریں؟ کہتے ہیں یہ اپنے نبی کے بارے میں بڑے جذباتی ہو جاتے ہیں۔ یہ جذباتی ہونا تو ہمارے ایمان کا حصہ ہے، کیا ہم ایسے خاموش پر اپنے جذبات کا اظہار بھی نہ کریں؟ اگر کوئی شخص ہمارے نبی کی شان میں گستاخی کر رہا ہے، صحابہ کرام کی شان میں گستاخی کر رہا ہے، اور ایک شخص کھڑا ہوا ہے اور اس کے جذبات وہ برہم نہیں ہو رہا، غصہ نہیں ہو رہا، وہ اس کے جذبات اپنے جذبات کا اظہار نہیں کر رہا، اس کا کیا معنی ہے؟ پھر تو اپنے ایمان کا جائزہ لینا چاہیے۔ اس لیے اس آیت سے ہمیں بہت سی چیزیں معلوم ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان احکامات پر، ان ہدایات پر، ان پیغامات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور پھر آپ یہ بھی اندازہ لگائیں کہ قرآن مجید میں پہلا یا ایھا الذین آمنوا، اس پہلے یا ایھا الذین آمنوا میں اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا ادب سکھا رہے ہیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی تعظیم سمجھا رہے ہیں کہ سب سے پہلے اپنے دلوں میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت پیدا کرو، محبت پیدا کرو، تعظیم پیدا کرو، اور گستاخی کا پہلو نکلتا ہو اس سے بھی اپنے آپ کو بچاؤ۔ اور کوئی اگر گستاخی کرتا ہے تو اپنے غم جذبات کا، غم غصے کا اظہار کرو۔